الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ احقاف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں جنات کی ایک جماعت کا تذکرہ فرمایا ہے، واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد فرمائیں کہ جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن سنیں۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو پھر جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، رک گیا۔ اس سے پہلے جنات آسمان پر جاتے یا آسمان کے قریب جاتے، فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے ان کی کوئی ایک دو بات سن لیتے، زمین پر آ کر عاملوں کو، کاہنوں کو بتاتے، وہ ایک سچ ہوتا تھا 100 اس کے ساتھ جھوٹ ملا کر بات کو آگے پھیلاتے، اس طرح یہ فائدہ اٹھاتے تھے لوگ۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی ہوئی تو جنوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، پہرا لگا دیا گیا۔ اگر آگے جانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے، بھگایا جاتا، جلایا جاتا۔ تو پھر جب جنہوں نے یہ بات دیکھی کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا ہے تو ضرور کوئی ایسا واقعہ زمین پر پیش آئے جس کے اثرات آسمان تک پہنچے ہیں۔ وہ کون سا واقعہ پیش آیا ہے، وہ کون سی وجہ ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، چونکہ جنات ایسے مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں۔ تو جنات نے یہ آپس میں میٹنگ کی کہ پوری دنیا میں، پورے روئے زمین پر پھیل جاؤ، جماعتیں بنا کر انہوں نے بھیج دیں، تلاش کرو کون سا عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ تو مختلف اطراف میں جنوں کی جماعتیں نکل پڑیں، تو ایک جماعت مکہ معظمہ کی طرف چل پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طائف کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، طائف کے لوگوں کو دعوت دی تھی، طائف کے سرداروں کو دعوت دی تھی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بہت زبردست مخالفت کی تھی۔
بہت غلط رویہ استعمال کیا تھا، اختیار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ من ذالک، بہت سخت جواب دیے گئے۔ ان سے مایوس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آ رہے تھے، تو جب مقام نخلہ پر وادی کے بطن میں تشریف لائے تو فجر کی نماز کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کا قرآن ہو، اللہ کے نبی کی زبان ہو، پھر کیا اثر ہو گیا، کیا تاثیر ہوگی، کیا لذت ہوگی، کیا لطف ہوگا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کی وہ جماعت قریب سے گزرنے لگی۔ جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو رک گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، فلما حاضروہ قالوا انصتوا، جمع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سننے کے لیے، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، چپ چاپ ہو جاؤ، آرام سے سکون سے قرآن یہ کلام سنو۔ کیسا کلام ہے، اس میں کیسی لذت ہے، کیسا مزہ ہے، کیسا لطف ہے۔ تو وہ رک گئے، پوری جماعت، بہت بڑی جماعت تھی، پوری جماعت رک گئی۔ انہوں نے قرآن کریم سنا، تو جب اللہ کے قرآن کو انہوں نے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نے ایسا اثر کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی تو جنات نے قرآن سن کر اسلام قبول کر لیا۔ پوری جماعت ایمان لے آئی، اسلام قبول کیا۔ ایمان لانے کے بعد صرف ایمان نہیں لے آئے بلکہ داعی بن کر، مبلغ بن کر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، کہ جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ ایمان بھی لے آئے، ایمان صرف نہیں لے آئے بلکہ اپنی قوم کے پاس مبلغ بن کر لوٹے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے بن کر لوٹے۔ ان جا کر اپنی قوم کو پھر انہوں نے دعوت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا تھا وہ اتنا کامل ایمان ہوتا تھا کہ وہ صرف مسلمان نہیں بنتا تھا بلکہ وہ اسلام کا داعی بن جاتا تھا، وہ مبلغ بن جاتا تھا۔ ہر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ تھا، ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داعی تھا، حتیٰ کہ جب جنات نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا تو وہ بھی داعی بن گئے اور داعی بن کر قوم کی طرف واپس لوٹے اور قوم کو دعوت دی۔ اور جب قوم کو دعوت دی تو قرآن کریم نے اس دعوت کو بھی بیان فرمایا، کیسے دعوت دی۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ جس کو ہدایت عطا فرما دیں۔ طائف کے سرداروں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو بھیج دیا جنہوں نے اسلام قبول کر دیا، اور داعی بن کر اپنی قوم کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق و الی صراط مستقیم، جو حق بات کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، عقائد میں، نظریات میں، اعمال میں، معاملات میں، زندگی کے ہر شعبے میں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ایسی کتاب ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرو، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ویجرکم من عذاب علیم،
اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو ایمان لانے کے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ بھی انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جنات میں روح حیوانی ہے یا عالم امر میں سے ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے درس میں اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ قرآن کریم کا روزانہ درس سنتے ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو آپ اس درس کو سن کر یاد کیا کریں اور یہ پیغام لے کر آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ داعی بنیں، مبلغ بنیں۔ ہر مسلمان، ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی داعی ہے۔ دعوت کا کام پوری امت کے ذمہ ہے، اسی سے دین پھیلا ہے، اسی سے دین پھیلے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔